سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے تعمیر قواعد سے فاعل کا بیان پڑھا تھا۔ اس میں فاعل کو پہچاننے کا طریقہ بھی بیان کیا جانا تھا، لیکن کسی وجہ سے اسے بیان نہیں کیا گیا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تعمیر قواعد سے فاعل کو پہچاننے کا طریقہ پڑھیں گے۔ فاعل کی علامت کیا ہے، یعنی فاعل کو کس طرح ہم پہچانیں گے، انشاءاللہ عز و جل اسے آج پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فاعل کی پہچان۔ پیارے بچوں، فاعل پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ تم فعل کے ساتھ کون کا لفظ جوڑ کر سوال کرو۔ فاعل کو کس طرح پہچانیں گے؟ مصنف علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں کہ پیارے بچوں، فاعل پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ تم فعل کے ساتھ کون کا لفظ جوڑ کر سوال کرو، یعنی لفظ کون کو ملا کر سوال کریں گے۔ فعل کے ساتھ لفظ کون ملائیں گے اور سوال کریں گے۔ جواب میں جو لفظ آئے گا وہ فاعل ہوگا۔ فعل کے ساتھ لفظ کون لگا کر کے اگر سوال کریں تو جواب میں جو لفظ آئے گا وہ فاعل ہوگا۔ مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ مثلا تمہارے سامنے یہ جملہ بولا گیا، کسی نے آپ کے سامنے یہ جملہ کہا کہ زید دن رات خوب محنت سے پڑھتا ہے۔ کیا جملہ کہا گیا؟ زید دن رات خوب محنت سے پڑھتا ہے۔ اب اگر سوال کیا جائے کہ کون پڑھتا ہے، یعنی پڑھتا ہے فعل ہے، اس میں زید دن رات خوب محنت سے پڑھتا ہے، اس جملے میں پڑھتا ہے یہ فعل ہے۔ فعل کے ساتھ فعل کے بغل میں لفظ کون لگا کر کے سوال کریں گے اس طرح کہ کون پڑھتا ہے، تو جواب میں کیا کہیں گے؟ تو جواب ہوگا زید۔ اس سے معلوم ہوا کہ زید فاعل ہے۔ الحاصل یہ کہ فعل کے بغل میں لفظ کون لگا کر کے اگر سوال کیا جائے، اس کے جواب میں جو لفظ بولا جائے، اس کے جواب میں جو لفظ واقع ہو وہ فاعل ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس مثال سے واضح ہے کہ یہ جو مثال ہے زید دن رات خوب محنت سے پڑھتا ہے، اس میں اگر فعل کے ساتھ لفظ کون لگا کر کے اس طرح سوال کریں کون پڑھتا ہے تو جواب میں لفظ زید آئے گا، تو معلوم ہوا کہ زید فاعل ہے۔ اب یہاں سے دوسری علامت بیان کر رہے ہیں، اور سنو، فاعل کی ایک دوسری پہچان نئے کا لفظ ہے، یعنی لفظ نئے یہ فاعل کی دوسری علامت ہے، دوسری پہچان ہے۔ تم جس لفظ کے بغل میں نئے پاؤ اس لفظ کو فاعل سمجھو۔ جس لفظ کے بغل میں لفظ نئے موجود ہو تو تم اس لفظ کو فاعل سمجھو۔ مثال دے رہے ہیں، جیسے احمد نے آج خط لکھا، یہ مثال ہے، احمد نے آج خط لکھا۔ اس مثال میں احمد فاعل ہے اور نئے کا لفظ علامت فاعل، احمد نے آج خط لکھا۔ دیکھیں یہاں پہ احمد کے بغل میں لفظ نئے ہے، تو معلوم ہوا کہ لفظ احمد یہ فاعل ہے، کیونکہ جس کے بغل میں لفظ نئے ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے۔ تو کیونکہ احمد کے بغل میں لفظ نئے ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ اس مثال میں، یعنی احمد نے آج خط لکھا، اس مثال میں احمد فاعل ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس مثال میں احمد فاعل ہے اور نئے کا لفظ علامت فاعل، لفظ نئے جو ہے یہ فاعل کی علامت ہے۔ ہاں، اتنی بات یاد رکھنا کہ ہر فاعل کے ساتھ نئے کا لفظ نہیں رہا کرتا۔ بیان کر رہے ہیں
کہ ہر فاعل کے ساتھ نئے کا لفظ نہیں ہوتا، یعنی لفظ نئے کا ہونا یہ فاعل کی علامت تو ہے کہ جس لفظ کے بغل میں لفظ نئے ہو وہ فاعل ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فاعل کے بغل میں لفظ نئے ہو، جو بھی فاعل ہو اس کے بغل میں لفظ نئے ہو یہ ضروری نہیں ہے، یعنی کچھ فاعل کے بغل میں لفظ نئے ہوگا اور کچھ میں نہیں ہوگا، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہاں اتنی بات یاد رکھنا کہ ہر فاعل کے ساتھ نئے کا لفظ نہیں رہا کرتا، مثلا زید آیا، دیکھو اس جملے میں زید فاعل ہے، زید آیا کیونکہ آنے کا کام زید نے کیا تو زید فاعل ہے، لیکن زید کے بغل میں نئے کا لفظ نہیں، تو معلوم کیا ہوا، ہر جگہ فاعل کے بغل میں نئے کا لفظ نہیں ہوتا۔ مشق، ذیل میں چند جملے لکھے جاتے ہیں، تم ان کی ترکیب لکھ کر اپنے استاد کو دکھاؤ۔ یہاں پہ چند جملے لکھے گئے ہیں، ان کی ترکیب آپ کو لکھنا ہے اور اسے اپنے استاد صاحب کو دکھانا ہے۔ دیکھیں ہم کوشش کرتے ہیں۔ میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں یہ جملہ ہے، اس کی ترکیب اس طرح کریں گے کہ جاتا ہوں فعل حال اور لفظ میں جو ہے یہ فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ تم لکھو، تم لکھو میں لکھو فعل امر اور تم اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ وہ پڑھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے فعل حال اور وہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ میں نے پڑھا، میں نے پڑھا فعل ماضی، پڑھا جو ہے لفظ پڑھا یہ فعل ماضی کیونکہ اسے گزرے ہوئے زمانے میں پڑھنے کے کام کا ہونا سمجھا جا رہا ہے، تو لفظ پڑھا فعل ماضی اور لفظ میں فاعل اور نئے علامت فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ ہم نے سنا، اس مثال میں سنا فعل ماضی، نئے علامت فاعل اور ہم فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ ہم لکھتے ہیں، ہم لکھتے ہیں میں لکھتے ہیں فعل حال اور ہم فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ تو آیا، اس مثال میں آیا فعل ماضی اور تو فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ کلثوم پڑھتی ہے، اس مثال میں پڑھتی ہے فعل حال اور کلثوم فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ فعلیہ ہوا، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ۔ اس نے دیکھا، دیکھا فعل ماضی اور نئے علامت فاعل اس، یہ ہوا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ محمود ہنستا، محمود ہنسا، محمود ہنسا اس مثال میں ہنسا فعل ماضی اور محمود اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ۔ دیوار گر گئی، دیوار گر گئی اس مثال میں گر گئی یہ فعل ماضی اور دیوار اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ کاغذ پھٹا، کاغذ پھٹا اس مثال میں پھٹا فعل ہے، فعل ماضی اور کاغذ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ حامد آئے گا، آئے گا فعل مستقبل، حامد اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ اللہ ورسولہ اعلم، اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کوئی اچھا مشورہ دینا چاہتے ہیں تب بھی کمنٹ باکس میں اپنا مشورہ شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل مناسب صورت میں اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔